السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، اور یہ نصیحتیں ایسی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کام آ سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی کو کیا نصیحت کی تھی۔ تو آئیے ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ وہ حدیث صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 570۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی نصیحت کی تھی، اے معاذ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، انسان اپنے ساتھ ہی ظلم کرتا ہے۔ دوسری نصیحت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اے معاذ کبھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ دیکھو اسلام میں والدین کا بہت بڑا مقام ہے، کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی ان کا دل نہ دکھانا۔ کس لیے؟ کیونکہ اگر والدین یہ بھی کہے نا کہ تم شرک کرنے لگو، تم اس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگو، تو ٹھیک ہے ان کی بات نہ ماننا، لیکن کم از کم ان کے حقوق میں اور ان کی حق تلفی نہ کرنا، ان کے حقوق میں کوئی کمی نہ کرنا۔ تیسری نصیحت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ اے معاذ نماز کبھی نہ چھوڑنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے تو چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز جو چھوڑتا ہے نا، فرض نماز، وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے، اور نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھی وصیت آپ نے فرمائی تھی کہ اے معاذ کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اسلام سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب اتنی خبیث چیز ہے، اور اس کے کئی سارے واقعات ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی حرمت کا صاف 3 دفعہ اعلان ہوا، تیسری دفعہ صاف اعلان ہوا، اور 2 دفعہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا گیا کہ شراب مت پیو۔ 5ویں وصیت آپ نے فرمائی تھی کہ اے معاذ حق و باطل کا مقابلہ ہو تو کبھی بھاگنا مت، حق و باطل کا مقابلہ ہو تو کبھی پیٹ مت پھیرنا۔ 6ٹھی وصیت آپ نے فرمائی تھی کہ اے معاذ سارے لوگ اگر اس جنگ میں ہلاک بھی ہو جائے تم تب بھی پیچھے مت ہٹنا۔ 7ویں وصیت آپ نے فرمائی تھی کہ اے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو معصیت قرار دیا ہے، جس کو گناہ قرار دیا ہے، اس کے قریب مت جانا، کیونکہ گناہ کی قربت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت نہ کرنا، جانتے پوچھتے کبھی کوئی گناہ نہ کرنا، انجانے میں ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ 8ویں وصیت سیدنا معاذ کو آپ نے فرمائی تھی کہ اے معاذ بخیل مت بننا، کبھی اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے سے نہ کترانا۔ بخیلی بہت بڑا اور انسان کے نقصان کا باعث ہے، ہمارے دین اسلام نے بھی اس سے منع کیا، اور انسان کا اس سے مال بھی کم ہوتا ہے، اور اس کی عزت و آبرو میں بھی اس سے کمی آتی ہے۔ 9ویں وصیت آپ نے فرمائی تھی کہ اے معاذ گھر والے کے اوپر کبھی اتنی نرمی نہ کرنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے بھی نکل جائے، بلکہ کم از کم اتنی سختی رکھنا، بہت زیادہ نہیں لیکن کم از کم اتنی سختی رکھنا کہ وہ اللہ کے حدود کو کبھی پار نہ کر سکے۔ اور غور طلب بات ہے، جب سے ان چیزوں کو تشدد کہا جانے لگا ہے تب سے باپ بھی ڈرتا ہے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہ کہیں آگے سے جواب نہ دے دے، کیونکہ تربیت وہ نہیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے پامال جو انہوں نے کیا، کیونکہ ماں باپ نے ان کو نہیں روکا۔ اور 10ویں وصیت آپ نے فرمائی تھی کہ اے معاذ کبھی گھر والوں کو ڈرانا ہو تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرانا، اس طریقے سے نہیں کہ دنیا کے خوف سے انہیں اس طرح کر دو کہ وہ کبھی کچھ کہہ نہ سکے، کبھی کچھ بول نہ سکے، نہیں، اللہ کے خوف سے ڈرانا کہ یہ چیز تو گناہ ہے، یہ چیز اگر ہمارے گھر میں ہوگی تو ہمارے گھر سے رحمتیں چلی جائیں گی، برکتیں چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے مبارک فرشتے گھر سے چلے جاتے ہیں،
اللہ کے خوف سے منڈرائیے، نہ کہ اس طریقے سے ان پر ظلم کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو اور انسان کی دنیا بھی اس سے تباہ ہو جائے، انسان کی دنیا بھی اس سے نقصان ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال پر، ان نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔